بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، نماز کے اندر عدم اطمینان سے متعلق چند باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور نمازی سے متعلق کچھ ایسی حرکتیں جسے دوران نماز نہیں کرنا چاہیے، اور اکثر لوگ نماز کے دوران فضول حرکات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایسی بیماری اور ایک ایسی آفت ہے کہ جس سے بہت کم ہی نمازی بچ پاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیات کو نہ تو صحیح ڈھنگ سے سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق و مفاہیم پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ اگر ہم قرآن مجید کی اسی آیت پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں کیا حکم دیا ہے، تو ہمارے لیے یہی آیت ہی کافی ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو، با ادب کھڑے رہو۔ نماز جیسی عظیم ترین عبادت کہ جب بندہ اپنے رب سے بالکل نزدیک ہوتا ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے نزدیک کب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز جیسی عظیم عبادت کو انجام دیتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، تب وہ اپنے رب سے بالکل نزدیک ہوتا ہے۔ اور ایسے وقت میں مصلی اور نمازی کو چاہیے کہ اپنے رب کا ادب اور احترام برقرار رکھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ المومنین کے اندر فرمایا، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بے شک ایمان والے فلاح یاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، جو نماز میں عجز و انکساری سے کھڑے رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو عاجزی اور انکساری سے ادا کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کی جگہ سے ریت برابر کرنے کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمسح وانت تصلی فان كنت لا بد فاعلا فواحدة تسویۃ الحصى۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ زمین کو بھی برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سجدے کی حالت، آپ نماز کی حالت میں ہیں، سجدے میں جانا ہے، زمین ہموار نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت آن پڑی ہے کہ کرنا ضروری ہی ہے، نماز میں زمین پر ہاتھ نہ پھیریں، لا تمسح، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور اگر ضروری ہی ہے کرنا، تو صرف ایک بار سامنے پڑی کنکریوں کو برابر کر لو۔ یہاں کثرت حرکت سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت آن پڑی ہے جس میں کرنا ہی ضروری ہے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک بار سامنے پڑی کنکریوں کو برابر کر لو۔ محترم ناظرین، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بغیر کسی حاجت و ضرورت نماز میں مسلسل فضول حرکت کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو نماز میں لغو حرکات کرتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، بلا ضرورت جسم کے اعضاء کو حرکت کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنے کپڑے کو سیدھے کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہیں، تو کبھی نگاہیں لیفٹ اور رائٹ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بھی کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ فضول حرکات سے بچتے رہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسی حرکت ہے جس کا کرنا ضروری ہے تو ضرورت کے وقت کچھ حرکات جائز بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کا حکم بھی دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہے اور دوران نماز اس مصلی کے سامنے سے کوئی شخص گزر رہا ہے تو اسے روکنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسے منع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ ابن عباس کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات رہے۔ رات میں وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی تھی۔ رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ یہاں دیکھنا یہ ہے، اس واقعے سے بتلانا مقصود یہ ہے کہ کبھی کبھار حرکت کرنا ضروری بھی ہوتا ہے، اور جب وہ ضروری ہو تو کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں سائڈ کھڑے ہو گئے، جبکہ مقتدی کو دائیں سائڈ ہونا چاہیے۔ تو ہوا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر دائیں کان کو پکڑ کر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی جانب سے اپنی دائیں طرف لا کے کھڑا کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری کے اندر یہ مذکور ہے۔ ناظرین کرام، اب ایسی صورت میں اگر آپ حرکت نہیں کریں گے اور مقتدی کو اپنے دائیں سائڈ کریں گے بائیں سائڈ، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل کی مخالفت کی۔ جہاں آپ امامت جب کیا کرتے تھے اور دو ہی آدمی ہوتے تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں سائڈ ہوتے تھے، امام کا بائیں سائڈ ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں اگر حرکت نہ کر کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ نہ لاتے تو گویا کہ یہاں مخالفت ہو رہی تھی۔ ناظرین کرام، اگر کوئی عورت مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہی ہے، بچی چیختی ہے، یہاں ایک عذر ہے، تو کیا وہ اپنی بچی کو اٹھا کر، جبکہ وہ حالت نماز میں ہے، یہ حرکت کر کے جسم کے اعضاء کو، ہاتھ کو ہلا کر، حالانکہ یہ حرکت نماز سے غیر نماز ہے، اٹھا کر بچی کو یا لڑکے کو کیا قیام کی حالت میں اٹھا سکتی ہے؟ تو بلا ضرورت بھی، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ یہاں کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پڑھنا شروع کیا آپ نے، جب رکوع کرتے تو امامہ اپنی نواسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں اٹھا لیا کرتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو اتار دیتے، اور سجدے سے فارغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ آپ امامہ کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے حرکات کر سکتے ہیں، یہاں جواز کی صورت ہے۔ لیکن اگر بلا ضرورت کوئی شخص اپنے اعضاء کو بکثرت مسلسل بلا ضرورت اگر حرکت کرتا ہے تو علماء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں اس شخص کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو نماز کے اندر بیجا حرکات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان ممنوعہ اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔